یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا کاف الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے کہ آج عظمتوں والا شانوں والا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک طرف جمعۃ المبارک کا دن ہے اور دوسری طرف ماہ سیام ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک طرف جمعۃ المبارک کی برکتیں اور دوسری طرف ماہ سیام رمضان المبارک کی برکتیں، تو یوں لگتا ہے جیسے نور علی نور معاملہ ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمتوں کی اور رب ذوالجلال کے کرم کی اور رب ذوالجلال کے احسانات کی برسات ہو رہی ہے۔ صرف دیر ہماری طرف سے ہے، وہ حدیث قدسی ہے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کلام رب ذوالجلال کا ہو، زبان کملی والے آقا محمد مصطفیٰ۔ فرمایا ان اللہ عند ظن عبدی بی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے کنسیپٹ، اپنے بندے کے گمان، اپنے بندے کے خیال کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ جس طرح معاملہ اپنے کریم پروردگار عالم کے ساتھ رکھتا ہے، رب ذوالجلال اسی طرح کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آگے حدیث پاک کے لفظ ہیں، اگر میرا بندہ مجھ کو ذکر خفی کے ساتھ دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے بڑی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، مراد فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے، یہ بالشت ہے نا، ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں بدلے میں ایک بالشت نہیں، میں پورا ہاتھ چل کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر 2 ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ وَإِنْ أَطَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بدلے میں چل کے نہیں، میری رحمت دوڑ کے اس بندے کی طرف آتی ہے۔ جب رب ذوالجلال کی رحمت دوڑ کے بندے کی طرف ویسے بھی آئے اور پھر رمضان شریف کا مہینہ ہو، پھر جمعۃ المبارک کا دن ہو، تو کتنا کرم فرماتا ہوگا کریم پروردگار عالم اپنے بندوں پر۔ تو آج کی جو جتنی بھی ساعتیں ہیں بطور خاص، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک دن، ایک گھنٹہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ساتھ، ایک لمحے، ایک گھڑی کو بھی انشاءاللہ ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اور آج والا دن تو بطور خاص یہاں سے آپ جائیں گے، جتنی دیر ہو سکے چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے ذکر اذکار کرتے رہیں، تلاوت قرآن کا موقع ملے تو ضرور تلاوت قرآن کرتے رہیں، دیگر جتنے بھی اذکار ہو سکے تو ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اور ایک ورد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بولیے کیا جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے مروی حدیث پاک میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ صرف پڑھتا ہے، سبحان اللہ، بولیے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اور رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے۔ ذکر اذکار جتنا ہو سکے آپ کرتے رہے۔ یہ عظمتوں والا مہینہ اور یہ مہمان بن کے آیا ہے، اور مہمان بھی کس کی طرف سے؟ رب رحمان کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جو کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی ہے۔ اتنی بڑی ذات کی طرف سے جو مہمان بن کے آ رہا ہو، اور مہمان جب مہمانی کے تقاضے جانتا ہو تو پھر میزبانوں کے پاس جب وہ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ مہمان کریم پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے تو سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید لے کر آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید لے کر آیا ہے، یہ رحمت لے کر آیا ہے، یہ مغفرت لے کر آیا ہے، یہ جہنم سے آزادی لے کر آیا ہے اور جنت کا پروانہ لے کر آیا ہے، اور یہ بہت کچھ لے کر آیا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس میں بہت سی چیزیں آ جائے گی، اور انشاءاللہ ہم بہت سی برکات کو وہ حدیث سن کے سمجھ کے یاد رکھ کے بہت سی برکات کو انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے۔ راوی حدیث جو آئے جو جائے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے توجہ کرنے کی جو چیز ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، بے شک جو بھی آئے، کیونکہ کلام الہی اور حدیث مصطفیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی طرف التفات توجہ کریں۔
راوی حدیث حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ ہستی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مری حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان المعظم کا آخری دن آتا، رمضان شریف کی آمد ہوتی، تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرماتے جس میں رمضان کی عظمتیں ہوتی۔ اور یہ جو میں حدیث پاک سنا رہا ہوں بہت سے طرق ہیں اس کے، بہت سے اس کے حوالے ہیں، میں صرف ایک مستند اتھینٹک حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر در منصور، اور یہ جو آیہ کریمہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 183 ہے، اس کے تحت اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ اور جس مفسر کا میں نے حوالہ دیا یہ وہ عالم اسلام کی ہستی ہے جو بیک وقت مورخ بھی ہیں، تاریخ لکھنے والے، محدث بھی ہے، حدیث لکھنے والے، مفسر بھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے، مفسر، محدث، مورخ، اور وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم و بیش 75 دفعہ حضور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رہے، میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کر کے تاکہ ہمارے دل کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی خیال باطل آئے تو میرے ان لفظوں کے ساتھ دھل جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگتی ہوئی آنکھ کے ساتھ زیارت ہو جائے حضور کے وصال کے بعد۔ یہ یاد رکھے پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، ہمارے سامنے پردہ ہے، ان کے سامنے کوئی پردہ شردہ نہیں ہے۔ اس پہ بہت سی احادیث ہے، بہت سے دلائل ہیں، انشاءاللہ عقائد پہ جب بات آئے گی تو اس حوالہ سے بالتفصیل بات کریں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو خیال باطل کو دھونے والے، دیکھیں ایک طرف لعین بدبخت شیطان ہے، اور قرآن مجید کی آیات بہت سی ہیں، شیطان مردود ہو، اتنا بڑا اللہ اور اس کے بندوں کا دشمن ہو، شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت عطا کر سکتا ہے، وہ بیک وقت پوری روئے زمین پہ کروڑوں لوگوں کو زنا میں ملوث کر سکتا ہے۔ جو رب شیطان مردود اپنے دشمن کو اتنی بڑی پاور دیتا ہے، اس نے اپنے محبوب کو کیا کچھ دیا ہوگا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 75 دفعہ حضور کی زیارت کی۔ وہ اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، وہ مہینہ جس کے روزے رب ذوالجلال نے تم پر فرض کیے ہیں، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے قیام کو، رات کے قیام کو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے نفل کر دیا ہے، مراد تراویح، اور جس کے دن کے روزے کو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے۔ بولیے کس کا مہینہ؟ صبر کا مہینہ۔ اور فرمایا کہ صبر کا مہینہ جنت ہے، اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے دکھ، دوسرے کی تکلیفیں، دوسرے کی پریشانیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، والدین کے دکھ ہوں، بہن بھائیوں کے دکھ ہوں، اعزا وقارب کے دکھ ہوں، دوست احباب کے دکھ ہوں، پڑوسیوں کے دکھ ہوں، یہ ایک دوسرے کی غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، اور تلاش کر کہ کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون ماڑا بندہ ہے، اس کی ہیلپ اور بالکل چھپ کے ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، ہماری یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک جملہ ہے جس جملے کی عملی تفسیر حضور کی امت صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو پورے مہینے میں ممکن ہے وہ ہم مختلف انواع کے پھل نہیں کھاتے، وہ اتنا زیادہ ہم فروٹ نہیں کھاتے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم نہیں دیکھتے، پورے 11 مہینوں میں جتنی نعمتیں ہم اس ایک مہینے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کملی والے آقا کے حدیث پاک ہے، جب یہ ماہ مقدس آتا ہے مومنین کا بولیے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اس ماہ مقدس میں ایک نفل پڑے گا اللہ رب العالمین نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جو فرض پڑے گا اللہ رب العالمین فرض کے برابر نہیں 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا
فرمایا اس بندے کو ایک تو افطاری کے بدلے میں معاف بھی کر دیا جائے گا، دوسرا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اتنا بولیے کیا؟ افطار کروانے والے کو بھی ثواب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذہن میں ایک سوال آیا، عرض کیا رسول اللہ ہم نے ہر بندہ استطاعت تو نہیں رکھتا وہ روزہ افطار کروائے، اتنا بڑا اجر تو ہے، ایک طرف ایک بندہ وہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا بھی رہتا ہے پیاسا بھی رہتا ہے، وہ ساری صعوبتیں برداشت کر کے وہ اتنا بڑا اجر پاتا ہے، دوسری طرف چند لمحوں میں افطار کروانے والا اتنا بڑا اجر پا لیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ وہ استطاعت تو نہیں رکھتا۔ یہ سوال اس ہستی کی بارگاہ میں کیا گیا تھا جس ہستی کو رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ تم نے بہت زیادہ کھلانا پلانا ہے، یہ ثواب اس بندے کے لیے بھی ہے جو صرف ایک دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دیتا ہے، ایک کھجور دے کے جناب یہ مہربانی کیجئے کرم کیجئے یہ میرے ہاتھوں سے کھجور لے لیجئے، اس سے روزہ افطار کر، دودھ کے ایک گھونٹ سے پانی کے ایک گھونٹ سے ایک کھجور سے بھی جو روزہ افطار کروائے گا وہ بندہ بھی اتنا بڑا اجر پا لے گا۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو بندہ کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو میں اس بندے کو بروز محشر رب ذوالجلال میرے حوض سے جام کوثر عطا فرمائیں گے، جام کوثر سے اس کو سرابی عطا کی جائے گی، جب وہ میرے حوض سے جام پی لے گا فرمایا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس ماہ مقدس میں کوئی مالک اپنے کسی غلام سے اپنے کسی نوکر سے کام میں تخفیف کرتا ہے، کام میں نرمی کرتا ہے، کام کم لیتا ہے، اس میں شفقت کرتا ہے، میں اس شفقت کے بدلے میں رب ذوالجلال اس بندے کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا آخری جملہ پھر میرے قبلی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ فرمایا اے میرے صحابہ یہ 4 خصلتیں پورے ماہ مقدس میں کرتے رہنا۔ بولیے کتنی خصلتیں کہا؟ 4 خصلتیں۔ فرمایا ان میں سے 2 ایسی ہیں جن سے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی، اور 2 ایسی خصلتیں ہیں جس سے تم مستغنی ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے۔ 2 خصلتیں جن سے تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک خصلت یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، کلمہ شریف کی بولیے کیا کرتے رہو؟ کثرت۔ دوسرا فرمایا استغفار کرتے رہو، وہ استغفار جس طرح چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا پورا جو 5واں کلمہ وہ پڑھتے رہے یا صرف استغفر اللہ یہ پڑھتے رہے۔ کلمہ شریف اور استغفار یہ 2 ایسی چیزیں ہیں میرے قبلی والے آقا نے شرف میں جب تم ان کی کثرت کرو گے اللہ رب العالمین کی رضا پالو گے، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا 2 خصلتیں ایسی جس سے تم مستغنی نہیں، کیا مطلب؟ مراد جن کی تم کو اشد سے ضرورت ہے، وہ 2 چیزیں۔ فرمایا جہنم سے بچاؤ کا سوال کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر روز کامیوں میں بھی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جہنم سے بچو کی دعا کرتے رہو، اور پھر آخری اس کا جملہ کہا جنت کی حصول کا سوال کرتے رہو۔ جنت رب سے مانگنی ہے اس ماہ مقدس میں، جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ 4 خصلتیں ہیں، میں دعا کے میرے اختتام کر رہا ہوں۔ پہلی بولیے خصلت کیا ہے؟ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، بولیے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کیا ہے جی؟ استغفار، اور تیسرا کیا ہے جی؟ جہنم سے پناہ، اور چوتھی کیا چیز ہے جی؟ جنت کی طلب، جنت کا سوال کرنا ہے۔ دعا ہے کریم پروردگار عالم جس طرح اس نے کرم کیا یہ ماہ مقدس ہمیں دے دیا، اسی طرح رب ذوالجلال اپنے محبوب کے مبارک وسیلہ سے اس کی قدر کر کے کثرت سے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلوۃ والسلام علیہ